دنیا کی ہر عورت ایک تمنا رکھتی ہے اور وہ تمنا ہے سکون کی، وہ تمنا ہے اطمینان کی۔ جب وہ لڑکی ہوتی ہے تو وہ چاہتی ہے کہ ماں باپ کے گھر میں اطمینان سے رہوں، باعزت و باوقار رہوں۔ جب وہ سسرال جاتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے سسرال کے اندر بہت ہی باعزت و باوقار طور پر اپنی زندگی کے لمحات گزاریں۔ اور جب وہ ماں بن جاتی ہے اور عمر کے اس حصے میں پہنچتی ہے کہ جب اس کی اولاد سن شعور کو پہنچے تو ماں چاہتی ہے کہ میری بات کی زندگی بھی نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ گزرے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ شادی سے پہلے کی زندگی کے اندر سکون کی متلاشی بہت ساری لڑکیاں اپنی طبیعت، اپنے مزاج، اپنی سوچ اور اپنی سہیلیوں کی گائیڈ لائن پر بسا اوقات کچھ ایسے راستے اختیار کر لیتی ہیں جس کی وجہ سے سکون کی بجائے مستقبل تاریک نظر آتا ہے اور سکون کی دولت دور تک انہیں نصیب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے بے صبری، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے حرص، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے بے جا تمنا اور بے جا خواہش۔ میں کرتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلنے والی برائیاں بہت ساری بچیوں کے جذبات کو مشتعل کر دیتی ہوں گی، اور ان برائیوں کی بنیاد پر قدم کا پھسلنا کسی حد تک ممکن بھی ہے، لیکن اللہ جسے بچا لے وہی اس برائی کے دلدل سے بچ سکتا ہے، اور وہی اپنی زندگی کو محفوظ طریقے سے گناہوں سے بچاتے ہوئے گزار سکتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد بچی کے دل و دماغ میں بہت سارے ارمان انگڑائیاں لینے لگتے ہیں، بہت ساری سوچ اور بہت سارے افکار و نظریات اس کے دل و دماغ کو گھیر لیتے ہیں، اور پھر وہ ساری چیزوں کو یا اپنی سہیلی سے شیئر کرتی ہے یا پھر ذاتی طور پر ڈیسیشن لینے کی کوشش کرتی ہے۔ نتیجتاً وہ اپنی کم عمری کی بنیاد پر، کم تجربے کی بنیاد پر، کم عقلی کی بنیاد پر، لاشعوری طور پر کہیں یا باشعور ہو کر کے کہیں، وہ غلط راستے کی شکار ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد زندگی بھر سوائے ماتم کرنے کے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ماں کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ اپنی وہ بچی جو ابھی سن شعور تک نہیں پہنچی، جوانی کی دہلیز تک نہیں پہنچی، ابھی تک اس عمر کو نہیں پہنچی کہ اس کا شعور اور اس کی عقل کسی حد تک اپنی خواہشات کی طرف اس کے قدم کو بڑھائے، ماں کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ چونکہ پروردگار نے ماں کو اولاد سے بہت زیادہ قریب رکھا اور ماں کو اولاد سے بہت زیادہ وقت جو ہے ماں کے ساتھ اولاد کو گزارنے کا عطا کیا، ایسی سچویشن کے اندر ماں کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ماں اپنی بچی کے سلسلے میں صحیح طور پر تعلیم و تربیت کے ساتھ اخلاق اور اچھے اور برے کی تمیز اس کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے، ماں اپنی بچی پر کڑی نظر رکھے، ماں اپنی بچی کی سہیلیوں کے حوالے سے واقفیت رکھے، ماں اپنی بچی کے اٹھنے والے قدموں کے حوالے سے نگاہ رکھے، ماں اپنی بچی کے دل و دماغ میں پیدا ہونے والے خلجان کے سلسلے میں اچھی طریقے سے واقفیت رکھے، اور اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہوگی کہ ماں
قرآن و حدیث کو پڑھے اور رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد اپنی بچی کے حوالے سے کیئرفل رہے اور اسی روشنی کے اندر اپنی بچی کی تربیت کرے اور اسی روشنی کے اندر اپنی بچی کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرے. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر رکھیں کہ جب بچی اس عمر کو پہنچ جاتی ہے کہ سن بلوغ کو پہنچ گئی، وہ یا اس عمر کو پہنچ گئی کہ ابھی وہ سن شعور کراس کرنے کے بعد اس منزل تک پہنچ چکی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں مختلف ارمان انگڑائیاں لینے لگتے ہیں، ایسی سچویشن کے اندر اگر اس کو کوئی چیز کنٹرول کر سکتی ہے تو وہ اللہ کا خوف کنٹرول کر سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے جذبات کے اوپر قابو پا سکتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے ذریعے ایک عظیم نسخہ ہمیں عطا فرمایا، اور وہ عظیم نسخہ یہ ہے کہ اس طریقے کے جذبات جب انگڑائیاں لے رہے ہوں، غلط سمت پر جانے کا خیال یا غلط سمت اور غلط خیالات دل و دماغ کے اندر جڑ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو ایسی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی پہلے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کو یہ تاکید فرمائی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تاکید کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اسے مار کر کے نماز پڑھو، اس لیے کہ بچہ جب نماز کا عادی بن جائے گا، بچی جب نماز کی عادی بن جائے گی تو قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. تو وہ بچی جو دن میں 5 مرتبہ بارگاہ سمدیت کے اندر اپنے سر کو جھکائے گی، وہ کبھی غلط خیالات کی طرف یا غلط راستے کی طرف جانے کے سلسلے میں 50,000 مرتبہ سوچنے پر مجبور ہوتی دکھائی دے گی. آج بہت ساری بچیاں غلط سنگتوں کی بنیاد پر، غلط سہیلیوں کی بنیاد پر، مس گائیڈ کرنے والی سہیلیوں کی بنیاد پر راہ بھٹک جاتی ہیں، اور اس کے بعد ایک مرتبہ ان کے کردار پر غلط تھپا جب لگ جاتا ہے اور داغ لگ جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی کو سروائیو کرنا اور اپنی زندگی کو کامیابی کی راہ پر لے جانا یہ ان کے لیے بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ مائیں کیئرفل رہیں. اور میں اکثر بچیوں سے کہا کرتا ہوں کہ میری بیٹیوں، میری بہنوں، اگر تمہیں کوئی غلط راستے کے سلسلے میں مشورہ دیتی ہو، وہ تمہاری سہیلی تو نہیں ہو سکتی، البتہ تمہاری دشمن ضرور ہو سکتی ہے. جتنی بھی بچیاں بگڑتی ہیں اس میں سب سے خراب رول آج کے دور میں کوئی چیز ادا کر رہا ہو تو وہ موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے اور واٹس ایپ ہے. اس کے ذریعے روابط ہوتے ہیں، مذاق ہوتا ہے، اور اس کے بعد بات بہت آگے تک نکل جاتی ہے جہاں سے پلٹ کر آنا مشکل ہوتا ہے، اور اس کے بعد دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. میں اپنی بچیوں سے کہوں گا، میں قوم کی بچیوں سے کہوں گا، میں بیٹیوں سے کہوں گا، میری بیٹیوں، تمہیں ایک لمبا سفر طے کرنا ہے، تمہیں ایک لمبی زندگی گزارنی ہے. تمہارا دامن بالکل گلاب کی طرح ہے کہ اگر گلاب سے خوشبو نکل جائے تو گلاب بے قیمت ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے کسی بچی کی زندگی سے اگر اس کی حیا نکل جائے، اس کا کیریکٹر نکل جائے تو اس بچی کا وقار بالکل ختم ہو جایا کرتا ہے. بے صبری کبھی نہیں ہونی چاہیے. اپنے معاملات کو قدرت کے سپرد کرنا چاہیے. اپنے سلسلے میں اپنے حوالے سے فیصلہ لینے کے سلسلے میں غور کرنا چاہیے، اور ایسی سہیلیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو سہیلیاں ایسے وسوسات پیدا کرتی ہوں
اور خواہشات نفسانی کو بھڑکاتی ہوں اور غلط کاموں کی طرف توجہ دلاتی ہوں، غلط رشتے کی طرف توجہ دلاتی ہوں، ایسی سہیلیوں سے الرٹ رہیں، وہ تمہاری سہیلی نہیں ہو سکتی، وہ تمہاری دشمن ہوگی۔ قرآن مقدس میں اسی لیے دوستی کی ذمہ داری اور دوستی کا حق نبھانے کا جو اصول عطا کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ صحیح سہیلی وہ ہوگی جو دوستی کا حق اس طریقے سے نبھائے گی کہ جب جب تمہارا قدم نیکیوں سے کمزور ہوتا ہو تو تمہیں نیکیوں کی طرف وہ ابھارے، اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے تمہیں روکے۔ اگر تمہاری زندگی غلط راستے کی طرف جانے کی طرف آمادہ ہو رہی ہو تو جو تمہاری سچی سہیلی ہوگی وہ تمہیں غلط راستے سے روکے گی، وہ برے راستے سے روکے گی۔ اور اگر تمہارے اندر عبادت کا ذوق نہیں، بھلائی کا ذوق نہیں، نیکیوں کا شوق نہیں، تو سچی سہیلی وہ ہوگی جو تمہیں نیکیوں کا جذبہ پیدا کرے اور تمہارے اندر بھلائیوں کا شوق پیدا کرے۔ بہت ساری بچیاں اچھی سہیلیوں کی بنیاد پر سنور جایا کرتی ہیں، بہت ساری بچیاں اچھی سہیلیوں کی سنگت کی بنیاد پر سیدھے راستے کی مسافر بن جاتی ہیں، بہت ساری سہیلیاں غلط راستے کی طرف قدم بڑھانے سے پہلے جب کسی نیک اور پارسا خاتون سے رابطہ قائم کر لیتی ہیں تو ان کے غلط اٹھنے والے قدم رک جایا کرتے ہیں۔ آج کے دور کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہر بچی کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ وہ ایسی سہیلی کو اپنی سہیلی نہ سمجھے جو اس کو غلط راستے اور غلط گائیڈ اسے کرے اور غلط راستے کی طرف لے جانے کے لیے اس کا سپورٹ کرے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہماری بہت ساری بچیاں اسے اپنی سہیلی سمجھتی ہیں، جو سہیلی اسے کسی سے ملانے میں تعاون کرے، رابطہ قائم کروائے، تو لڑکیاں سمجھتی یہ میری سہیلی ہے۔ نہیں، قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے سلسلے میں ایک دوسرے کو سپورٹ نہ کرو۔ میں ایک تازہ ترین واقعہ آپ کو بتاؤں۔ ایک بچی کالج پڑھتی تھی، کالج کے اندر اس کو ایجوکیشن تھا، لڑکے لڑکیاں ساتھ میں پڑھا کرتے تھے، اور اس زمانے میں گروپ کی فوٹوز ہوتی تھی، لڑکوں کے ساتھ بھی فوٹو، لڑکیوں کے ساتھ بھی فوٹوز، اور پھر وہ بے باکی کے ساتھ نکلی ہوئی تصویریں اور وہ بے باکی کا ماحول، جبکہ لڑکی کے اندر کوئی غلط عادت نہیں تھی، لیکن ایک فرینڈ گروپ تھا جن کے ساتھ وہ زندگی کے لمحات گزارتی تھی۔ عمر کی اس دہلیز پر پہنچ چکی تھی جہاں اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں وہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتی تھی، لیکن ابھی کوئی رشتہ نہیں آیا تھا، نسبت طے نہیں ہوئی تھی۔ وہ کالج کی لائف کو انجوائے کر رہی تھی، اور اس کے بعد ایک بہت اچھے خاندان سے رشتہ آیا، اور رشتہ آنے کے بعد جب رشتہ طے ہو گیا تو طے ہونے کے بعد ایک سہیلی جو اس سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی، اس نے وہ گروپ فوٹوز جو لڑکوں کے ساتھ اس کی تھی، وہ ساری فوٹوز اس کے فیانسی کو وہ فارورڈ کرتی رہی کہیں سے بھی نمبر حاصل کر کے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کے درمیان شکوک پیدا ہوئے، شبہات پیدا ہوئے، بمشکل تمام ان شکوک و شبہات کے ازالے کی کوشش کی گئی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ذرا سوچو، کالج کے ماحول کے اندر نسبت طے ہونے سے پہلے بہت ساری بچیاں یہ کہتی ہیں یہ تو میرا دوست ہے، یہ میرا فرینڈ ہے، لیکن اے میری قوم کی بچیوں،
تم نہیں جانتی کہ یہی تمہاری فرینڈشپ تمہارے فیوچر کو ڈارک کر دے گی. تمہاری یہی دوستی جب آگے جا کر کے تم کسی سے شادی کرو گی اور اس کے بعد جب تمہاری تصویریں وائرل ہوں گی تو تمہاری میاں بیوی کے درمیان کے رشتے کے اندر کڑواہٹ پیدا ہو جائے گی اور نتیجتاً ایک دوسرے کے درمیان شکوک و شبہات کے پیدا ہونے کے بعد زندگی کا سفر اتنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا کہ اس کے بارے میں آپ گمان بھی نہیں کر سکتی اور تصور بھی نہیں کر سکتی. اس لیے عمر کے اس حصے پر جب آپ پختہ عمر کی ہو جائیں، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ 14 13 15 سال کی ہو جائیں، تو آپ کو اچھائیوں اور برائیوں کے بارے میں یہ خیال بھی کرنا ہے کہ کس کے ساتھ بیٹھنا، کس کے ساتھ اٹھنا، کس کی باتوں کو سننا، کس کی گائیڈ لائن کو فالو کرنا، کس کے طریقے پر عمل کرنا صحیح سہیلی ہے، کون غلط سہیلی ہے. اس کے بارے میں اچھی طریقے سے آپ کو دل و دماغ کے اندر بات بٹھانی ہوگی اور اس سلسلے میں ماؤں کو اپنا کلیدی رول ادا کرنا ہوگا. یاد رکھیں بیشتر بچیوں کا قدم صرف اس بنیاد پر پھسلتا ہے کہ مائیں اس کی سپورٹر ہوتی ہیں. باپ تو بہت ناراض ہوتا ہے لیکن ماں کھڑی ہو جاتی ہے. عجیب دقیانوسی بات کر رہے ہیں آپ. بچی کالج جا رہی ہے تو کیا لڑکوں سے بات نہیں کر سکتی؟ اس قسم کے سپورٹ کی بنیاد پر وہ اپنی بچیوں کے فیوچر کے اوپر ایک داغ لگانے کی کوشش کرتی ہیں اور اپنی بچیوں کی زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ہمارا ماحول انگریزوں والا ماحول نہیں ہے. ہماری زندگی امریکہ میں بسنے والے بچے بچیوں جیسی نہیں ہے. آج بھی ہمارے ہندوستان کے اندر کسی بھی مذہب کے ماننے والی بچی ہو، کسی حد تک حیا ہے، ماں باپ کا رسپیکٹ ہے، ماں باپ کا احترام ہے، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ ہے، ماں باپ کی آبرو کا خیال ہے. ابھی بھی یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اور اسلام کے ماننے والوں میں یہ زیادہ پائی جاتی ہیں. تو میں گزارش کروں گا کہ جب آپ اس عمر کو پہنچیں کہ آپ کو اچھائی اور برائی کے بارے میں تمیز پیدا ہو جائے اور آپ بالغ ہو جائیں تو آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ فضول خیالات کو دل و دماغ میں لانے کی بجائے پاکیزہ خیالات کو لاؤ اور نیک اور اچھے تصورات کو اپنے دل و دماغ میں بسانے کی کوشش کرو اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو بلکہ اللہ اور اس کے رسول پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو نہایت ہی پاکیزہ اور پرسکون گزارنے کی کوشش کرو. جب رشتہ ہو جائے، شادی ہو جائے، پھر اپنی مرضی کو اپنے شوہر کی مرضی پر قربان کر دو اور شوہر کے ساتھ گزرنے والی زندگی کے اندر کسی اور کا تصور حاشے خیال میں بھی نہ لاؤ. بہت ساری ہماری بچیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ عمر کی اس دہلیز پر پہنچ جاتی ہیں جب جلدی سے رشتہ نہیں آتا اور پھر کہیں سے آیا رشتہ اور شادی ہو گئی تو پھر دل و دماغ میں کسی اور کو بطور آئیڈیل اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے رکھتی ہیں اور وہ ساری خوبیاں جب اپنے اس شوہر میں نہیں پاتی تو زندگی بے چین اور اضطراب سے گزرتی ہے. تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لڑکی کو اختیار دیا ہے. آپ کی اجازت ہی سے آپ کے ماں باپ آپ کا نکاح کراتے ہیں. اب جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد کسی اور کا تصور اور کسی اور کو دل و دماغ کے اندر سمانا یہ خلاف شریعت بھی ہے اور شوہر کے زندگی کے سلسلے میں امانت میں خیانت بھی ہے. اس لیے اے خواتین اسلام، جب ایک بار کسی سے شادی ہو جائے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو بہت ہی اخلاق کے ساتھ، اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، اس کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے ساتھ، اس کے ساتھ پیار محبت سے زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں یہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ شادی شدہ عورت اپنی رسپانسبلٹی کو محسوس کر سکیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
رب کے محبوب، دنیا کا کوئی بھی انسان جب پریشان ہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں استغاثہ کرتا ہے اور اغثنی یا رسول اللہ کہتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے مددگار ہیں، مصیبتوں کے اندر پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، شاید یہ میرا پیش کیا جانے والا واقعہ آج کی بہت ساری عورتوں کی سوچ کے اندر انقلاب پیدا کر دے۔ آپ ذرا سوچو، اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ جس رسول کے حوالے سے اعلی حضرت کا یہ یقین آپ جانتے ہیں، جب پہلی وحی الہی کا نزول ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مضطرب ہوئے، بے قرار ہوئے، لیکن قربان جائیے اس سچویشن میں وہ رسول جسے پروردگار نے سب سے زیادہ طاقتور بنا کر کے بھیجا، یہ اپنی بے قراری کے ازالے کے لیے کس کے پاس جا کر کے اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں؟ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ سرکار اپنی زوجہ محترمہ سے فرماتے ہیں، زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ میں نے جب اپنے اینگل سے اس واقعے کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے حیرت ہوئی کہ ایک بیوی اپنے شوہر سے اگر کما حق کہو وفاداری اور ساتھ ہی ساتھ خوشی اور غم کے اندر شریک ہو، تو نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں تو اپنی بیوی سے فرماتے ہیں، پتہ یہ چلا بیوی اپنے شوہر سے اتنا پیار کرے کہ شوہر جب پریشان ہو تو اپنی پریشانی کا تذکرہ اپنی بیوی سے کرے، اور بیوی کے تسلی والے جملے اپنے شوہر کو اطمینان کی دولت سے مالا مال کر دیں۔ آج شوہر پریشان ہو تو بیوی پریشانی بڑھاتی ہے، کم نہیں کرتی، اور یہی وجہ ہے کہ اطمینان و سکون کی زندگی وہ نہیں گزار پاتی۔ ایک عورت کی رسپانسبلٹی ہے، ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس طریقے سے پیار کرے اور اس طریقے سے اس کے ساتھ محبت کا مظاہرہ کرے کہ شوہر اپنے دل کے بوجھ اور غم کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی بیوی کو سامان تسکین سمجھے، اور اسے اللہ نے یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے بوجھ کو ہلکا کر سکتی ہے، اس لیے کہ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے بیوی کو ذریعے سکون بتایا ہے۔ لیکن آج سیریل میں جس طریقے سے بیویوں کو دیکھتی ہیں، پکچر میں دیکھتی ہیں، اسی طریقے سے شوہر سے پیش آتی ہیں۔ شوہر کے لیے سنوریں گی نہیں، شوہر کے لیے تیار نہیں ہوں گی، شوہر کے لیے اچھے لباس نہیں پہنیں گی، شوہر کے آنے سے پہلے میلے کچیلے کپڑوں کے اندر رہیں گی، اور باہر نکلنا ہو تو فوراً بن سور کر کے نکل جائیں گی۔ بالکل الٹی زندگی آج کی عورتیں گزار رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگی سے سکون رخصت ہو چکا ہے۔ ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا خوب ارشاد فرمایا،
کہ دو لوگوں کے درمیان محبت کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں. نکاح اتنا عظیم ذریعہ ہے کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کے درمیان جو محبت اللہ پیدا فرماتا ہے، ایسی محبت کسی اور کے اندر جلدی سے نظر نہیں آتی، اس لیے کہ یہ محبت قدرت کی طرف سے ہوتی ہے، یہ پالنہار حقیقی کی طرف سے ہوتی ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جو عورتیں شادی شدہ ہیں وہ غیر کا تصور بھی دماغ میں قطعی طور پر نہ لائیں. اللہ اکبر، ایک بیوی بہت ہی خوبصورت اور اس کا شوہر نہایت ہی کالا، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بے پناہ خوش تھے. اللہ اکبر، بیوی کہتی تھی کہ تم جنتی ہو اور شوہر کہتا تھا کہ تو جنتی ہے. دونوں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتاؤ کہ تم جنتی کیسے ہو تو میں کیسے جنتی ہوں. تو اللہ اکبر، خوبصورت بیوی کہتی ہے کہ اللہ عز و جل نے آپ جیسا شوہر مجھے عطا فرمایا تو میں آپ کے پانے پر اللہ عز و جل کا شکر بھی ادا کرتی ہوں اور صبر بھی کرتی ہوں کہ اللہ نے آپ جیسا شوہر مجھے عطا فرمایا. وہ کہتی تو شوہر نے کہا میں کالا ہوں لیکن تم مجھے پا کر کے صبر کرتی ہے تو جنتی ہے، اور مجھ جیسے کالے کو اللہ نے تجھ جیسی خوبصورت بیوی عطا کی تو میں تجھے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے تجھ جیسی بیوی مجھے عطا فرمائی. تو اس طریقے سے ایک دوسرے کے صبر اور شکر کی بنیاد پر اللہ دونوں کو جنت عطا فرمائے گا. میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی جس سے وابستہ ہے آپ اسی کے ساتھ خوش رہیں، اسی کے حقوق کا خیال کریں، اسی کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیں. انشاءاللہ العظیم دنیا میں بھی آپ سکون سے رہیں گی اور آخرت میں بھی. اور یاد رکھیں، اگر میاں بیوی کے گھر میں جھگڑے ہوتے رہے، میاں بیوی میں طعن و تشنیع ہوتا رہا، میاں بیوی میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے رہے تو اس کے اثرات نسل پر پڑیں گے، اولاد پر پڑیں گے اور ان کی زندگی بھی تباہ و برباد ہوتی دکھائی دے گی. یہ سیکنڈ سٹیج ہوا. تھرڈ سٹیج بحیثیت ماں. ایک ماں کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماں کا مقام اتنا بلند فرما دیا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت سرکار نے رکھ دی. ماں کی رسپانسبلٹی سب سے بڑی یہ ہے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کر کے میں آپ کی ذمہ داری آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کر دوں. ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ غور سے سنیں تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ اچھے اخلاق ہیں. آج کی ماؤں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اپنے بچوں کے اخلاق کو درست کر سکیں. وہ بچوں کے بالوں کے بارے میں فکر مند ہیں، بچوں کے رنگ کے اور میک اپ کے بارے میں فکر مند ہیں، بچوں کے ڈریس کے بارے میں فکر مند ہیں. میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر ایک غریب کی بچی بھی با اخلاق رہی اور اس کے جسم پر سادہ کپڑا بھی رہا تو انشاءاللہ العظیم اچھے اخلاق کی بنیاد پر وہ اپنی زندگی کو اور اپنے مستقبل کو بہتر انداز سے گزارنے کی صلاحیت رکھتی ہے. تو آج کی گفتگو کے اندر تینوں باتوں کو خیال رکھنا ہے. بحیثیت ماں اپنی ذمہ داری، بحیثیت بیوی اپنی ذمہ داری، اور بحیثیت لڑکی، بیٹی، بہن اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو
قانون اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ ابھی میں موریشس گیا تھا، وہاں پر ایک نیا کپل میرے پاس آیا اور انہوں نے آنے کے بعد مجھ سے کہا حضرت ہمارے لیے دعا کریں کہ ہم دونوں کی زندگی میں کبھی خزاں نہ آئے اور ہم دونوں کی زندگی نہایت ہی پرسکون گزرے۔ تو میں نے جو ان کو نصیحت کی تھی وہی نصیحت میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ میں نے ان بچوں سے کہا تھا کہ دیکھو، اگر تمہیں شادی شدہ زندگی گزارنی ہے تو سیریل والے کیسی زندگی گزارتے ہیں اور پکچر والے کیسی زندگی گزارتے ہیں شادی شدہ، اسے کبھی تمہیں آئیڈیل نہیں بنانا۔ تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ حضور نے اپنی زندگی کیسی گزاری اور خاتون جنت نے اپنی زندگی کیسی گزاری۔ جب تم ان کو آئیڈیل بناؤ گے تو تمہارا رشتہ اتنا قائم رہے گا کہ جنت میں تم دونوں ساتھ رہو گے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے، اور خاص طور پر میں اپنی بچیوں سے کہوں گا، میری بیٹیوں، واٹس ایپ پر چیٹنگ میں ٹائم ضائع کرنا چھوڑو اور فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، اور ایسی لڑکی کو اپنی سہیلی نہ بناؤ جس سے دوستی کی بنیاد پر گندے خیالات آئیں اور گناہوں کی طرف قدم بڑھیں۔ ایسوں کو اپنی سہیلی بناؤ جن کی صحبت کی بنیاد پر، جن کی دوستی کی بنیاد پر تلاوت کا جذبہ بھی پیدا ہو، عبادت کا جذبہ بھی پیدا ہو، پردے کا جذبہ بھی پیدا ہو، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا بھی جذبہ پیدا ہو، تلاوت قرآن کا جذبہ پیدا ہو، کثرت درود شریف کا جذبہ پیدا ہو، کثرت نوافل کا جذبہ پیدا ہو، اوراد و وظائف کا جذبہ پیدا ہو، سچ بولنے کا جذبہ پیدا ہو، ماں باپ کے احترام کا جذبہ پیدا ہو، اپنے اخلاق کو سنوارنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ایسوں سے ہی دوستی کرنا، ورنہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل جملہ خواتین اسلام کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی توفیق نصیب فرمائے۔